رہے ہیں جب آپ نے ظاہر جا کے اپنی کمپلین بھی دی تو کیا پہلا ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ دیکھیں میں نے بالکل اس کو لائٹ لیا. مجھے یہ انہوں نے بلاک کیا تھا کافی عرصہ پہلے دسمبر میں کسی لیٹر کے ذریعے میں تحریر کے ذریعے سے مراسلی کے ذریعے سے. مجھے پتہ چلا مارچ 2019 یعنی 4-5 مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا. کیسے پتہ چلا؟ مجھے میرے بچے گئے تھے نادرا کسی کام کے سلسلے میں ادھر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہے. میں نے کہا وہ کیسے بلاک ہے؟ اس قسم کا لیٹر آیا. اچھا اس میں میری اہلیہ بھی تھی ساتھ, بچوں کی ماں بھی تھی. اس نے مجھے فون کیا بچوں کی ماں نے. انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا کہ حافظ صاحب کی شناختی کارڈ بلاک ہے, میرے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیسا ہوا. تو آپ کے خیال میں اس پر کیا گزری ہوگی؟ اور میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو. اور میں نے بھی دکھ تو ہوا, پریشانی تو ہوئی کہ حافظ حمداللہ جیسے آدمی جس کی پیدائش یہاں ہوئی ہے, ان کا والد 74 میں ملازم تھا, پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں, وہ اب یہ اپروو نہ کر سکا کہ میں یہاں کا ہوں یا نہیں. یہ میسج کیا جائے گا میرے پارٹی کے ورکروں کو, پھر وہ جس بارڈر ایریا میں میں ہوں, جتنی بھی قبائل ہے وہ کیا میسج اس سے اخذ کریں گے, وہ کیا پیغام جائے گا. پھر پشتون کو کیا پیغام جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ملک قریشی کو وہاں لا کے اتنے بڑے منصب پر بٹھاتے ہیں اور کسی اور مردے کو ان کا باپ ڈکلیئر کرتے ہیں, پھر وزیر اعظم بناتے ہیں, پھر 8 دن کے بعد اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے. یہ پشتون کے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ آپ کا جو محلہ تھا جن میں آپ رہے, پہلے بڑے ہوئے استاد دوست, ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا؟ میں آپ کو ایک بات کروں, مجھے فون کیا بہت سے لوگوں نے, اس محلے سے فون کیا, وہ رو رہے تھے کہ حافظ صاحب یہ کیا ہوا. کیونکہ میں نے ایک انٹرویو میں اس محلے کا نام لیا, اس محلے میں چند بزرگوں کا نام لیا. وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ بزرگ, پتہ نہیں 10 سال نہیں 20-25 سال پہلے وہ وفات پا چکے ہیں. وہ بہت اچھے لوگ تھے, 4-5-6 کا نام لیا. انہوں نے 10 سال سے مجھے فون نہیں کیا تھا اس خاندان نے, کیونکہ واسطہ نہیں تھا. میں ادھر سیاست میں وہ دور ہو گئے. انہوں نے فون کیا کہ حافظ صاحب ہم جتنے بھی لوگ آپس میں بیٹھے تھے ہم رو رہے تھے, ہم افسوس کر رہے تھے کہ ہم تو بچے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہو گئے, ادھر گلی کچوں میں کھیلتے تھے. یعنی ادھر میری یہ جو آنکھ پہ آپ کو ایک زخم پرانا نظر آتا ہے, ادھر ہے یا ادھر نظر آتا ہے, یہ اسی گلے میں ہم افطاری کے ٹائم پر کھیلتے تھے. تو ایک شرارتی لڑکا تھا, انہوں نے یہاں وہ لگایا, یہ منہ سے دانت لگایا. جب لگایا یہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا, میں رو کے کر آیا. تو یہ زندگی وہاں گزاری, وہ رو رہے تھے. اور جتنے بھی واقفکار تھے وہ, مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی تھے جب صبح ان کو پتہ چلا یا شام کو پتہ چلا, وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, قرآن شریف کی. جب یہ پتہ چلا وہ قرآن سامنے پڑھا ہوا, وہ روتے تھے, ان کی گھر کی خواتین روتے تھے. آپ سمجھتے ہیں یہ بات کس طرح کے بنڈ مارنا اداروں کا یہ کوئی مناسب بات ہے؟ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے میرے بھائی, یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ آپ کی اداروں پر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. کون پر اعتماد کرے گا؟ نادرا پر کون اعتماد کرے گا؟ آپ کی وزارت داخلہ پر کون اعتماد کرے گا؟ آپ کے فیصلوں پر کون اعتماد کرے گا جب اس قسم کی فیصلے آپ کرتے ہیں اور پھر مجھ جیسے آدمی کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا حافظ, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. مجھے ایک مفتی صاحب نے فون کیا, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, کوئی برائی بھی نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ جب سے آپ کا یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے 24 گھنٹے میں جتنی بھی گھرانے ہیں, میری جو واقفکار ہے مختلف لوگوں میں, مختلف علاقوں میں, جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے ان 24 گھنٹے میں سب نے اپنے بیٹوں پر نام حمداللہ رکھا ہے. پھر نام حمداللہ رکھا ہے. اور آپ کو یہ بھی ایک ٹرینڈ باقاعدہ چلا سوشل میڈیا پہ, تقریباً 15 لاکھ 10 لاکھ تک لوگ پہنچ گئے کہ میں بھی حافظ حمداللہ ہوں, میں بھی حافظ حمداللہ ہوں. تو آپ یہ لوگ کو کیا میسج دیتے ہیں؟ یہ محبت کا میسج نہیں ہے, یہ وحدت کا میسج نہیں ہے, یہ یونٹی کا میسج نہیں ہے.